تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو دونوں جہان کا پالن ہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کے جیسی کوئی شخصیت نہیں آئی۔ دوستو، اس ناچیز بندے کا چھوٹا سا تعارف آپ کو بتا دیتا ہوں فلاحی کا۔ راجستھان کا مغربی ایک علاقہ ہے جس کو باڑمیر کہا جاتا ہے، اور بیک ورڈ ایریا بھی ہے، اور اب کچھ ڈیولپ بھی ہو رہا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تاملیار، وہاں پہ اس ناچیز کا جنم ہوا 1965 کو، اور شروعاتی تعلیم کا جو آغاز ہوا وہ مدینۃ العلوم گاگریا، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے باڑمیر ضلع کا، وہیں پہ ہوا۔ اور مکمل تعلیم کے حصول کے لیے ہم ایک گجرات کے مشہور اور معروف ادارہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، ضلع سورت، گجرات، وہاں پہ ہماری فراغت ہوئی الحمدللہ۔ یہ سن 1987 کو ہماری فراغت ہوئی۔ اس کے بعد جیسا کہ مولویوں کے سامنے مسائل ہوتے ہیں امامت کے اور تدریس کے، تو اس ناچیز نے امامت بھی کی اور تدریس کا بھی فریضہ انجام دیا، جو راجستھان کا مشہور اور معروف ادارہ ہے دارالعلوم لطیفیہ سردار شہر، وہاں کا ناچیز مدرس بھی رہا۔ اس کے بعد دوستو، زمانے کے حالات نے کچھ کروٹیں بدلی، تغیر ادوار ہوا، زمانے کے تھپیڑوں نے مختلف قسم کے ہم سے خدمات لیے، فریضے انجام دیے، کہیں ٹیچنگ کے، کہیں تدریس کے، کہیں امامت کے، کہیں کیا۔ ابھی بھی گردش دور چڑھے ہوئے ہیں۔ اور دوستو، پھر اس ناچیز کا ایک شوق، ایک شغف، ایک ذوق، ایک دلچسپی رہی حق کی تلاش کے اندر، کیونکہ کافی فرقے موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں، بریلیت کو لے کر، دیوبندیت کو لے کر، اہل حدیث کو لے کر، اہل تشیع کو لے کر، فرقہ پرستی کا بازار بھی تو گرم ہے نا۔ تو جب ہم نے ان فرقوں کے جب نام سنے، اور ہر ایک فرقے کا عالم یہ کہتا ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں، تو اس کی تلاش کے اندر کہ صحیح اسٹڈی کریں، صحیح مطالعہ کریں، صحیح ادھین کریں، گین لرننگ کریں، کون سا فرقہ حق کے اوپر ہے اور کون سا باطل کے اوپر ہے، صحیح ٹرک کے اوپر نہیں ہے، صحیح راستے پہ نہیں ہے، صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ اس کی میں نے جب انالیسس چالو کی، ڈسکوری، تحقیق، گین جس کو ادھین کہتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش کی، تو مختلف قسم کے دلائل، براہین، ریفریسنس اور لاجک ہر ایک فرقے نے پیش کیا۔ ہر ایک فرقے کے عالم نے اپنی جھونپڑی کی بقا کے لیے، اپنے فرقے کی تقویت کے لیے وہ مختلف قسم کے اقوال پیش کرتے آئے۔ اپنے وعظ و تقریر میں بھی سنا، خطابت میں بھی سنا، اس کی تحریروں میں بھی پڑھا۔ تو مختلف قسم کے علماء کرام جو ہیں وہ اپنے فرقے کی تقویت کے لیے نہ ضعیف قول کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی ضعیف کرامات کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی ضعیف بزرگوں کی ٹریڈیشنل کو دیکھتے ہیں، ان لوجک باتیں، ضعیف روایات کو بھی لے کے آتے ہیں اپنے فرقے کی بقا کے لیے، اور اپنے فرقے کی از نو سرے سے تعمیر کرنے کے لیے، تقویت پہنچانے کے لیے نہ جانے کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ بہر صورت، ہر فرقے کے یہاں کہیں غلو ہے تو کہیں نقص ہے، تو کہیں کیا ہے تو کہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکابر پرستی سے کوئی بھی فرقہ باقی نہیں ہے، ہر ایک اپنے بزرگوں کی ٹریڈیشنل کو اپنائے ہوئے ہے۔ اس کے بزرگ جو لکھ کے گئے وہ سمجھو لوہے پہ لکیر بن گئی، حرف آخر اس کو سمجھتے ہیں۔ جو ان کے بڑے ہیں، بگ پرسنالٹیز ہے، جس کو اکابر کہا جاتا ہے، جو بانی ہیں اس فرقے کے، اس سے باہر کوئی نکلنا نہیں چاہتا۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن میں بھی دیکھیں، حدیث میں بھی دیکھیں۔ وہ اپنے ذوق میں سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر ہی چل رہے ہیں، لیکن وہ اپنے بزرگوں کی ٹریڈیشنل کی بقا کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے کی کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں، خود کے اوپر قیاس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے فرقے کے بانی کے خلاف بول سکتے ہیں؟ کسی کو توفیق نہیں ہوگی، کسی کی مجال نہیں کہ اپنے فرقے کا جو بانی تھا، جو امام تھا، اور جو اکابرین جسے کہا جاتا ہے، اس سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھ رہے ہیں، جس کو سارے فرقے تسلیم کرتے ہیں، اس پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرقے پرستی کی لعنت نے اور مسلک پرستی کی لعنت نے امت کو گمراہ کر دیا۔ اتنے بڑے آدمی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے آدمی کہہ رہے ہیں، لیکن کون سنے گا اور کس کو سنائیں دوستو؟ ہر آدمی اپنے ذوق میں، اپنے وہم گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں، لیکن اس ناچیز نے ایک چھوٹی سی ادنا افورٹ کہتے ہیں، کوشش کہتے ہیں، وہ میں نے کرنے کی کوشش کی
تقابل ادیان، تقابل فرقہ، تقابل مسلک، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی افائٹ میں نے کرنے کی اور تھوڑی سی گہن اس میں ادھین کرنے کی کوشش کی، ڈیپ لرننگ کرنے کی کوشش کی کہ آیا کون سا فرقہ جو ہے وہ قرآن اور منہج سے مطابقت کھاتا ہے، موافقت کھاتا ہے۔ تو میں کسی فرقے کا نام لوں گا تو آپ ناراض ہو جاؤ گے، اس لیے بندہ تو نیوٹرل ہے، غیر جانبدار ہے، نرپیکش ہے۔ میں کسی فرقے کی تقویت کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہوں، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ فرقے پرستی کی لعنت جو ایک کیا کہتے ہیں آکاش بیل ہمارے دماغوں کے اوپر جو حاوی ہو گئی ہے، اس کو کوئی اتارنے کے لیے تیار نہیں، اس لیبل کو کوئی ہٹانے کے لیے تیار نہیں، اور ہر جماعت والا یہاں تک کہ عوام اور خواص دونوں شامل ہیں، وہ اپنے فرقے کی بقا کے لیے اور اپنے فرقے کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے اور 72 کے 72 جہنمی ہوئے، اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، 73 جماعت ہوگی، اور ایک جماعت حق کے اوپر ہوگی، ایک جماعت حق کے اوپر، باقی سب ضلالت پہ ہوں گے، گمراہی پہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے کے اوپر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام رہیں گے وہ حق کے اوپر ہے۔ اب نبی کا کیا طریقہ ہے اور ہمارا کیا طریقہ ہے، کمپیریزن کیجئے۔ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہم کر رہے ہیں، یہ تحدیث للدین کر رہے ہیں۔ تحدیث للدین یہ نہیں ہے کہ تم اگربتیاں جلاؤ، تم فاتحہ لگاؤ، اور تم کیا ہے کہ قبروں کا طواف کرو، بزرگ پرستی کرو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو، یہودیوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، بزرگوں کو، صوفیوں کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے اکابر یہ لکھ کے گئے ہیں، ہمارے اکابر کی کتاب میں یہ مینشن کیا گیا ہے، اس لیے ہم تو اس کو مانیں گے، اور قرآن کی کوئی نہیں مانتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فرقہ پرستی کو چھوڑو، اس کی منجی ٹھوک دو، فرقے کی دکانیں کو بند کرو، دا ٹائم ہیز بین ڈن، اس کو بند کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی قول کو تسلیم کرو، اللہ کی پیروی کرو، اس کے رسول کی باتوں کی پیروی کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور ہم نے کیا ہے اپنے بزرگوں کو اس کے مقابل میں کھڑا کر رکھا ہے کہ ہمارے اکابر یہ لکھ کے گئے۔ کیا وہ پاگل تھے؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا؟ آج یہ 14ویں صدی کے مولوی ہم کو دین سمجھائیں گے؟ دوستو قرآن کو تو دیکھو، مسلمانوں کے پاس سب سے اتھینٹک کتاب کون سی؟ اللہ کا کلام۔ اس سے بڑھ کر روئے زمین کے اوپر، اس پلینیٹ ارض کے اوپر ایسی کوئی کتاب نہیں آئی جس کے لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر حفاظ موجود ہیں۔ کسی بھی دھارمک بک کے کوئی آپ کو حافظ نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا چمتکار ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اس کی خود کی حفاظت لی ہے، کلام پاک کی میں نے خود حفاظت لی ہے۔ تو اللہ نے جس کی حفاظت لی وہ کتاب کیسی ہوگی؟ اور اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ اکابر پرستی سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو دوستو میں نے سارے فرقوں کی اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، اور ڈیپ لرننگ کی، اور اس گھر میں جا کر جھانک کر بھی دیکھا، عملی طور پر پریکٹیکل لائف کے اندر بھی اس کو یوز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دوستو مجھے تو کوئی 19-20 کا ہی فرق نظر نہیں آیا، کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ کوئی قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر نہیں عمل کر رہا۔ ٹھیک ہے اپنے ذوم میں سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے یہاں بدعت اور شرک کا چھوٹا چھوٹا اینگل تو پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ کوئی کہتے ہیں ہم سے سیکھو، کوئی کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ ہے، کوئی وہ ہے، یہ ہے۔ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، سیاہ ستہ کمپاؤنڈ فارم کے اندر موجود ہے، آپ کے گھروں میں، آپ کی لائبریری میں موجود ہے، پھر کیوں آپ بھٹکتے ہو؟ آپ کا اللہ ایک، آپ کا نبی ایک، آپ کا کعبہ ایک، آپ کا قرآن ایک، آپ کا کلمہ ایک، پھر یہ فرقے پرستی کی لعنت کیوں چڑھ رہے ہیں؟ اور نئے نئے اسکالرس آتے ہیں، 4 کتابیں جنہوں نے پڑھ لی انگلش کی یا دین کی، دینیات کی، وہ بڑے بڑے منچ کے اوپر بیٹھ کر اسلام کا انٹرپریٹیشن بیان کر رہے ہیں، اسلام کی توضیحات بیان کر رہے ہیں،
عقائد اور کانسیپٹ کے بارے میں وہ سبجیکٹ کو اختیار کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈسکس کے اندر وہ حصہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اسلامی اسکالر ہیں، جبکہ اسلام کا اس کو ABCD بھی معلوم نہیں ہے دوستو۔ تو اس طریقے کی فرقہ پرستی تو دیکھو دنیا جب تک رہے گی تب تک رہے گا، گھنا مائیاں آ رہا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو چینج کرنا، اس کو ایک پلیٹ فارم محمدی پہ لانا بہت بڑا کٹھن ہے۔ اتحاد امت کے بارے میں اگر کوئی بھی بتاتا ہے تو اس کو گمراہ سمجھ کر اس شخصیت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ توحید کی بات کوئی بھی ذکر کرتا ہے تو اس کو وہابی کہہ کے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ الگ الگ ڈائلاگ، الگ الگ لینگویج، الگ الگ لسانیات لوگوں نے گھڑ رکھی ہے، کہیں 24 نمبر، کہیں بدعتی، کہیں کیا کہیں کیا۔ واللہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کسی پہ کیا گزرتی ہے، اور اللہ ہی سمجھتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ لیکن دوستو میں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں، قرآن اور حدیث کے اندر جو منہج، جو طریقہ بتایا گیا ہے وہی حق کے اوپر ہے۔ اکابر پرستی کی لعنت سے ذرا ہٹ کر آپ غیر جانبدار ہو کر اسلام کا مطالعہ کرو گے تو دھیرے دھیرے اسلام کے حقائق، اس کی ریئلٹی آپ کے اوپر منکشف ہوتی رہے گی، ایکسپوز ہوتی رہے گی، ہائی لائٹ ہوتی رہے گی، اور آپ کی عقائد کی آپ درستگی کر سکتے ہو۔